أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد فأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وقال تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بزرگوں، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ لامحدود درود ہو میرے اور آپ کے آقا سیدنا احمد المجتبی محمد المصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر، جو شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین بن کر آئے۔ اس مختصر سی حمد و صلاۃ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک ارشاد: یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ تو معزز سامعین کرام، اس آیت کریمہ کو غالباً گزشتہ جمعہ بھی ہم لوگوں نے سننے کی کوشش کی۔ انشاءاللہ آج بھی اس سے پہلے سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم کیا، ایمان والوں سے کہا یا ایہا الذین آمنوا۔ جہاں آمنو کی بات آتی ہے اس کے اندر بے ایمان تو داخل نہیں ہوتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، تو اس کے اندر مسلمان ہو، مؤمن ہو، کافر ہو، مشرک ہو، منافق ہو، اچھا ہو کہ برا، سب کے سب اس کے اندر آتے ہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو مدعو کیا یا ایہا الانسان، اے انسان، تو وہ ہستی ہے جو سمجھ کر دیکھتی ہے اور پرکھتی ہے، یعنی وہ انسان کہلایا جائے گا جس کے اندر انسانیت کا مادہ ہو، یعنی سمجھ ایسی رکھتا ہو۔ یا بنی آدم کے اندر آدم کی اولاد کو جہاں کہا گیا تو اس کے اندر سمجھدار بھی، بے وقوف بھی، علم والا بھی، جاہل بھی، ہر کوئی اس کے اندر آتا ہے۔ لیکن انسان کہہ کر جہاں پکارتا ہے تو اس کے پکارنے کو پہلے سمجھنا پڑتا ہے۔ کبھی فرمایا یا ایھا الناس، تو اے لوگو، اے انسانوں، یہی وہ ہے کہ جو ہماری بات کو سمجھ سکے، پرکھ سکے، اس سے اللہ مخاطب ہے۔ لیکن جہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو پکارا یا ایھا الذین آمنوا، تو وہ خاص طبقہ ہوگا جو اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے رسول کو مانتا ہے، اس کی کتابوں کو مانتا ہے، تقدیر کی اچھائی اور برائی اللہ کی طرف سے ہونے کو مانتا ہے، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کو مانتا ہے۔ تو یہ سب مان لینے والوں کے لیے کچھ باتیں ہیں، نہ ماننے والوں کے لیے کچھ باتیں ہیں۔
اور قرآن مجید پر غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اتنے انداز سے قرآن مجید کو نازل فرمایا کہ اگر اس کے اندر کوئی کراہت کسی کے دل کے اندر آتی ہو کہ کوئی خیال کرے کہ اللہ کو کیا ضروری تھا کہ اس نے ایسی آیت اتار دی، یا اس سے کوئی بیزاری اگر کوئی کراہت اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے اعمال کو حبس کر لوں گا۔ ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، اگر اللہ تعالیٰ نے جو اتارا ہے اس کو بھی اگر کوئی کراہت سمجھے گا، مکروہ جانے گا اگر اس کو، تو ہم اس کے اعمال کو حبط کر لیں گے، یعنی مٹا دیں گے، ضائع کر دیں گے، اسے معلوم تک نہیں ہوگا کہ حبط اعمال کہاں سے گیا۔ چنانچہ آپ لوگوں نے اس کو بھی سنا کہ ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے کوئی آواز کو بلند کرتا ہے تو اس پر بھی حبط اعمال ہے، اور مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے مختلف کاموں کے لیے حبط اعمال لگا دیا۔ یہ وہ قانون جس کے اندر انسان عمل کرتا تو اپنے آپ کو دکھائی دے گا، لیکن وہ اعمال جو اس نے کیے ہیں وہ پیچھے سے مٹتے چلے جائیں گے، اسے کہتے ہیں حبط اعمال۔ تو اللہ تعالیٰ کے اگر کلام کو بھی کوئی مکروہ جانے گا تب بھی وہ چلا جائے گا۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی بات کو کراہت سے اگر سنتا ہے، مکروہ جانتا ہے، جیسا کہ آج جمعہ ہے، دیکھیے ہم نے 1:30 بجے کا وقت متعین کر لیا تاکہ لوگوں کو ذرا سہولت ہو، لوگ آئیں اس کو سنیں، لیکن یہ لوگ مکروہ طریقے سے اس کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اب آنے والے جو ہیں وہ کراہت سے گویا آ رہے ہیں، اور اس سے بہتر ہے کہ نہ آئیں، جبکہ یہ کام کرنے کے باوجود بھی آپ کو کوئی فائدہ نہ ملے تو پھر آنے کا کیا معنی ہے؟ جمعہ کا اصول ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا جب مؤذن اذان دے تو آدمی کو چاہیے کہ وہ چھوڑے اپنا کام اور اللہ کی طرف رجوع ہو، اللہ کی گھر کی طرف رجوع ہو۔ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، خاص کر وہ اذان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ کے اندر آیت نازل کی جو جمعہ کو پکارتے ہیں، جمعہ کی اذان ہے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اپنے کاروبار کو چھوڑو، اپنے بیپار کو چھوڑو، اللہ کی ذکر کی طرف جاؤ۔ لیکن ہم دیکھیں یہ تو ہمیں بڑا ناز ہوتا ہے کہ ہم ایمان والوں میں بھی کچھ ایسا خاص درجہ رکھتے ہیں کہ ہم صوفیہ کی صحبت میں رہتے ہیں، ہم اللہ والوں کی صحبت میں رہتے ہیں، ہماری آخرت تو بڑی نصیب کی بن جائے گی۔ لیکن کوتاہیاں کہاں ہو رہی ہیں؟ دیکھیں، جو کام وہ آدمی کرے جس کے داہنے یا بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیے جائیں، اگر وہ کر لے تو بھی اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ جب جمعہ کی اذان کی آواز سنے تو اپنے کاروبار کو چھوڑے اور مسجد کی طرف دوڑے۔ لیکن یہ جو خاص درجہ پا کر کے یعنی سبقت لے جانے والوں میں شمار ہو جائیں گے، بازی مارنے والوں میں شمار ہو جائیں گے، والسابقون السابقون اولئک المقربون، ہم اللہ کے مقرب بندے بن جائیں گے، لیکن ہمارے حوصلے کہاں ہیں؟ ارے مقرب بننے کے لیے تو وہ قربانیاں سب دینی پڑتی ہیں، یہ تو سیدھی سادی بات ہے، یہ تو سر عام بات ہے، قربانیاں تو بڑی بڑی دینی پڑتی ہیں مقرب بننے کے لیے۔ تو اب ہمارا ایک نظریہ ہو گیا کہ ہم یہ جو جمعہ کے اندر آ رہے ہیں گویا اپنی مرضی کے مطابق ہم جمعہ کو آئیں گے، تو یہ آیات جو ہے میں مختلف طریقے سے آپ لوگوں کے سامنے جو پڑھ رہا ہوں، کئی باتیں اس میں سے نکل آئیں گی۔ دیکھنے میں چھوٹی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو برباد نہ کر لو، ضائع نہ کر لو، بیکار نہ کر لو۔ تو ان سب سے پہلے ہمارے اوپر یہ فریضہ بنتا ہے، دوسرے لوگوں سے
ہم پر زیادہ فریضہ بنتا ہے کیونکہ ہم اللہ کے مقرب ہونے کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں، لیکن ہم نے کیا کیا ہے؟ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے حبت اعمال لگا دیا، آپ کی کیسی نیکی کیوں نہ ہو، سب نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، چلے جائیں گی، اپنے اعمال کو کیوں برباد کرتے ہو؟ فرما برداری کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، مانو اللہ کی بات کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، تو تب جا کر کے تمہارے اعمال محفوظ رہیں گے، وگرنہ تمہارے اعمال ضائع ہوتے چلے جائیں گے۔ تو معزز سامعین کرام، یہی تو بات ہے کہ جہاں صوفیہ کی بات آتی ہے، اللہ والوں کی بات آتی ہے، تو ہم نے قرآن مجید کو کھولا، آپ لوگوں کے سامنے باریک سے باریک بات رکھی کہ اللہ والا بننے کے لیے کس کو کیا کرنا پڑتا ہے، کتنی قربانیاں دینے کے بعد ایک اللہ کا ولی بنتا ہے، ولایت کو حاصل کرتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے، جس سے اللہ دوستی کر لے، جس سے اللہ دوستی کر لے، اس کے مقام کو کون تلاش کرے، کون جائے، کون پکڑے، کیسے سمجھے اور پرکھے کہ اس کا کیا مقام ہے۔ تو معزز سامعین کرام، جہاں ہم اس سلاسل کے اندر آنے والے لوگ ہیں تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم یہ پابندیاں برابر کی کریں، لیکن ہمارے اندر سے پابندیاں چلی گئی ہیں۔ جمعہ ہے، کسی کو کوئی غرض نہیں ہے، اپنا کاروبار بڑا ہے، اپنا گھر بار بڑا ہے، اپنی بیوی بچے بڑے ہیں، تو بتائیے اللہ اکبر کہنے کا کیا معنی باقی رہ جاتا ہے؟ مؤذن نے تو پکار لیا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا، اللہ ہی سب سے بڑا، کہاں اللہ کی بڑائی کو ہم نے قبول کیا؟ حضور علیہ السلام کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب بھی اذان کو آپ سنتے تو گھر والوں سے منہ موڑ لیتے، ایسے بن جاتے جیسے کوئی کبھی ان کو پہچانتے ہی نہ ہوں، ان لوگوں کو کبھی پہچانتے نہیں، منہ پھیر کر کے چلے جاتے۔ یہ سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن ہمارا ماحول، ہمارا عمل، ہم نے کیا کیا ہے؟ غور کریں، ہر ایک کو سمجھ رہا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، یہ اور بات ہے کہ وہ اللہ والوں کے بل بوتے پر ہم نازاں و کوشاں ہوتے ہیں کہ چلو یہ سلاسل کے اندر خواجہ معین الدین حسن سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسے باخدا بزرگ آئے ہیں، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بزرگ آئے ہیں، آئے ضرور ہیں، لیکن کن لوگوں کے لیے آئے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کے بل بوتے پر ہم چلے جائیں گے، ان کے بتائے ہوئے راستے پر اگر ثابت قدم آپ رہیں گے تو اب آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ آپ چلے جائیں۔ جو ثابت قدم نہیں ہے اس پر، وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں ان کا ہوں؟ جو ان کا ہے وہ ان کے بتائے ہوئے راستے پر تو ثابت قدم رہے گا۔ تو معزز سامعین کرام، ہمیں چاہیے کہ پہلے اپنے اعمال کو درست کریں، اللہ تبھی مانے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم خاموش بیٹھ جائیں اور یہ سوچ لیں کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کر کے یہاں سے نکل جائیں۔ تو اسی لیے صوفیاء کرام نے، اللہ والوں نے اس کی تشریح کی اور سب سے پہلے نفس کو رکھا، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، بے شک وہ برائیوں کی طرف لے جانے والا نفس ہے جسے کہتے ہیں نفس امارہ، جسے کوئی بچ نہیں سکتا جب تک کہ میرا رب اس پر رحم نہ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم کا معاملہ حاصل کرنا چاہیے، تب جا کر کے ہم اس نفس سے بچت ہو سکتے ہیں، بچ سکتے ہیں۔ جب ہم اس نفس سے بچ جائیں گے تو پھر کامیابی ہمارے سر ضرور ہے، لیکن ہم نے اس نفس کو پھلا لیا ہے اور یہ خیال کر لیا کہ بزرگوں کی طرف سے چلے جائیں گے، ان کی طرف سے چلے جائیں گے، ان کی طرف سے چلے جائیں گے۔ طرف سے نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا، یا آپ غلط فہمیاں کر رہے ہیں، غلط فہمیاں آپ نے پیدا کر لی۔ ہاں، بزرگوں نے جن باتوں کو آپ کے سامنے رکھا ہے کہ آپ پابندیاں کریں، آپ اللہ کی طرف رجوع ہونے والے بندے ہیں، تو آپ کو چلنے کا طریقہ سکھلایا کہ یہاں پر سب سے پہلے قربانیاں ہیں۔ یہ ایک آیت کو میں بارہا پڑھتا ہوں اور خاص کر لوگ عید الاضحیٰ میں اس کو پڑھتے ہیں۔ یہی ایک مقرب بندے کی نشانی ہو سکتی ہے
کہ اس آیت کے مصداق اس کی زندگی بن جائے، سنور جائے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہیے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانیاں، میرا زندہ رہنا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ کے لیے ہے جو تمام عالموں کا پروردگار ہے. تو اس کے مصداق اگر کسی کی زندگی بنتی ہے تو ہاں وہ اللہ والوں سے نسبت پیدا کرنا، ان سے تعلق رکھنے کا فائدہ اٹھا سکتا ہے، ورنہ یہ تو مذاق ہے. یہ صوفیہ کا تو نام لے آدمی، جیسا کہ آج کل آپ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں بہت بڑے بڑے جلوس ان لوگوں نے منعقد کر لیے، اور اس کے اندر انہوں نے بڑی بڑی پگڑیاں باندھی، رات بھر بیٹھے قوالیاں گاتے رہے، یہ کرتے رہے، وہ کرتے رہے. کہہ رہے ہیں کہ سما کی محفل ہے. جانتے ہیں آپ سما کی محفل کیا ہے؟ ورتل القرآن ترتیلا میں سما کی محفل ہے. یاد رکھیے، قرآن مجید کو خوش الحانی سے پڑھنا اور سننا، یہ سما خانیاں ہوتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کے واقعات ہیں، اسے پڑھنے کوئی معلوم کرے کہ سما کی محفل کیا ہے. اور جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ معروف حدیث سے معروف بات ہے کہ وہ اسلام کے اندر کیسے داخل ہو رہے ہیں، تلوار لے کر کے نکلے تھے. معلوم پڑا کہ ان کی بہن اور بہنوی یہ دونوں اسلام کے اندر داخل ہو گئے ہیں، تو تلوار لے کر کے نکلے تھے. جیسے ہی وہاں پر پہنچے تو ان کی بہن بیٹھی ہوئی قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کر رہی تھی. ابھی پورا قرآن مجید مکمل نازل بھی نہیں ہوا، چند آیات جو انہیں یاد ہو گئی تھی ان آیات کو وہ پڑھ رہی تھی. اب یہ خون خرابہ کرنے کے لیے ننگی تلوار لیے عمر فاروق چلے ہیں، حضرت عمر چلے ہیں اپنے بہن بہنوی کے گھر. جیسے گئے تو ان کے بہنوی ذرا دپک گئے، چھپ گئے. ان کی بہن سامنے آ گئی، اس ارادے سے آئے ہو قتل کرنا تو پہلے مجھے قتل کرو، بہن کھڑی ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ تم کیا پڑھ رہی تھی؟ تو انہوں نے قرآن مجید کو دہرایا تو ان کی تلوار نیچے گر گئی. بات سمجھ میں آ رہی ہے سما کا اثر کیا ہوتا ہے؟ یہ رات بھر نفس کو پھلا لینے کے لیے لوگ جو قوالیاں کر رہے ہوتے ہیں درگاہوں میں بیٹھ کر کے، باجا بجنتریاں جو چل رہی ہیں، اور یہ سمجھتے ہو کہ یہ سما کی محفل ہے. خچر کا بلک جانا، گھوڑے کا ناچنا، اوپر سے روشنی کو دیکھنا، یہ سب واقعات قرآن مجید میں سما اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر رکھا ہے. بات سمجھیں اس کو پڑھ کے. اب یہ سما خانی کے نام سے لوگوں نے اتنی ساری راتوں کو بیکار کیا ہے جس کی کوئی حد نہیں. نام لکھا، چشتیہ، قادریہ، نقش بندیہ، جو بھی سلسلہ ہے اس کا نام رکھا، اپنے پیر و مرشد کا نام رکھا، اس کی فوٹو کاپی لگا دی، اور لوگوں کے سامنے رات بھر چل رہا ہے. کیا چل رہا ہے؟ کیا ثواب کا کام ہے؟ اللہ سے ملنے کا کام ہے؟ اللہ والوں سے مل جانے کا کام ہے؟ قوالیوں کے اندر کیا ہے؟ اگر وہاں بیٹھتے بھی ہو تو سما کی محفل ایسی ہو جس کے اندر ادب ہو. ہاں، اللہ والوں کے نزدیک سما کی محفلیں چلتی تھیں، جبکہ وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اشعار جو لکھے ہیں، اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور قرآن مجید کے علم و فنون کو لے کر کے ان لوگوں نے قرآن کے مقاصد کو جیسے بیان کیا ہے، جسے ہم لوگ بھی بارہا سنتے ہیں اور اپنی زبانوں سے دہراتے بھی ہیں. واللہ معکم اینما کنتم سے کیا مراد؟ شعر ہے، سننے والا جھوم اٹھتا ہے، اس کے اندر رقص پیدا ہوتا ہے. تو یہ سما کی محفلیں ہیں. یہ ناچ گانا کر کے رات بھر اپنے نفس کو پھلا کر کے سیٹیاں بجانے کا نام سما کی محفل نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا.
تو یہ سب ہم نے جو دیکھا ہے یہ تمام گمراہیاں، لوگوں نے خیال کر لیا کہ ہم رات بھر ناچیں گے اور دن بھر آرام سے سو کے اٹھیں گے تو اللہ والے ہم کو نپٹ لیں گے، بلا لیں گے۔ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنے کا حضور نے جو حکم دیا اس کا معنی کیا ہم نے لیا؟ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ کسی کے لمبے لمبے بال ہیں تو وہ سمجھ گیا کہ وہ بھی بڑا اللہ والا ہے، کسی نے رنگ برنگے کرتے پہن لیے تو سمجھا کہ وہ بھی اللہ والا ہے۔ ارے اللہ کے بندو، اللہ والے کے پاس اللہ ہوتا ہے، لیکن یہاں جہاں اللہ غائب ہے اس کے پاس کہاں بیٹھتے ہو اور یہ کیا خیال کرتے ہو؟ جیسے کہ جہلا کے اندر ایک بات آ گئی، یہ جاہل لوگ ہیں جن کو نہ کوئی قرآن مجید کا علم ہے نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ان تک پہنچتی ہیں۔ اب انہوں نے دیکھا کہ کوئی آ گیا ہے، رنگ بھرنگا ہے، اس نے بہت اچھے کپڑے کرتے پہن لیے ہیں، اب ان کی طرف قدم بڑھا لیا، ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیا اور کہنے لگے کہ ہم آج سے بیعت آپ کی حاصل کر لی۔ کیا بیعت حاصل کر لی؟ کہاں بیعت حاصل کر لی؟ کیا بیعت حاصل کرنے کا کیا معنی ہے؟ ارے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو بیعت چلی آتی ہے وہ حق پر ہے۔ اسی بیعت کو لے کر کے سید الشہداء امام حسین شہید دشت کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل و عیال کی بھی قربانی کر دی ہے اللہ کے لیے، تاکہ دین کے اندر کوئی غلط فہمیاں نہ پیدا ہو جائیں، جیسا کہ یزید چاہتا تھا۔ اس نے اصول بنا لیے تھے دین کے۔ شراب کی بوتلیں اگر کوئی ساتھ لے کر کے جائے مسجد کے اندر، میں نے آپ لوگوں کے سامنے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ وہ چاہتا تھا کہ دیکھیے ہر ایک گناہ کی ایک حد قائم ہے اللہ کے بارے میں کہ اس کی سزا یہ ہے، یہ اس کی سزا ہے، یہ اس کی سزا ہے، لیکن شراب پینے والے کی کوئی سزا متعین نہیں، شراب پینے والے کی کوئی سزا متعین نہیں۔ اچھا، شراب کی حقیقت کیا ہے؟ تو وہ ایسی برائی ہے جس کے بارے میں ہمارے آقا نے فرمایا وہ ام الخبائث ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ تو لوگ اسے یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی حد جو قائم نہیں کی گئی، جہاں سزا متعین نہیں ہوئی تو اس کا پینا کیا ہے؟ وہ تو سزا، اس کے بارے میں تو کہیں سزا، کتنی سزا ملے گی، کیا سزا ملے گی، کیا دوزخ میں جائے گا، کیا آگ میں جلایا جائے گا، کیا ہوگا، یہ تو کوئی جانتا نہیں۔ تو ایسے سب باتوں کو لے کر کے یزید نے اپنا رویہ اختیار کر لیا تھا، وہاں پر یہ ناچ گانوں کا بندوبست کرتا تھا۔ یہ تمام باتیں اس دور میں چلتی تھی، جبکہ سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاکیزہ دین کو پہنچانے کے لیے، آپ کے قوانین کو پہنچانے کے لیے، آپ کی شریعت کو پہنچانے کے لیے، اللہ سے بندوں کو ملانے کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جو قربانیاں دی تھی وہ قربانیوں کا آج لوگ ضائع کر رہے ہیں۔ تو پہلے ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے اصول کو بدلیں۔ جب تک ہم اپنے آپ کے اصول کو نہیں بدلتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق ہم اپنی زندگی بسر کرنا نہیں چاہتے تو ہمارے سارے اعمال برباد ہیں۔ وہ آپ نے کچھ بھی کیوں نہ کر لیا ہو، کتنے ہی، دیکھیے اللہ والوں کا مل جانا ایک نصیب ہے، اللہ والوں کی صحبت مل جانا ایک نصیب ہے، کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ کر کے گمراہ ہونا، بتائیے پھر اس سے بڑی سزا اور کیا ہو سکتی؟ تو یاد رکھیں کہ جمعہ کا ماحول ہم نے کیسے بنا لیا، ہم کر کیا رہے ہیں، اپنی مرضی سے زندگی بسر کرنی ہے تو یہاں پر کوئی ان سے کوئی نسبت کی بات نہیں کر سکتا۔ اللہ والوں سے نسبت پیدا کرنے پر انسان کا حال کچھ الگ ہو جاتا ہے، وہ تمام پابندیاں کرنے والا بندہ ہوتا ہے، اچھے برے کی تمیز رکھنے والا ہوتا ہے، حرام و حلال اور مکروہ کو جاننے والا ہوتا ہے۔ ہر ایک بالغ کو چاہیے کہ وہ پہلے ان تمام باتوں کو سمجھے، شریعت کی سیڑھی اچھی طرح سے مضبوطی سے پکڑ لے، پھر طریقت کی راہ پر قدم رکھے۔ لیکن لوگوں نے تو اس کو بیکار کر دیا، ہماری مرضی، ہم چاہیں گے آئیں گے، ہم چاہیں گے چلے جائیں گے۔ تو پھر اللہ والوں سے دوستی کرنے کا کوئی معنی نہیں ہے۔
چلیں گے ایک واقعہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں کہ حضرت سید شاہ معین الدین حسن سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک مدرسے میں پڑھ رہے تھے. وہاں پر حضرت خواجہ عثمان حرونی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے. تو ان کے عادات کو دیکھ کر، ان کے چہرے کو دیکھ کر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے دل کے اندر ایک بات پیدا ہو گئی کہ میں ان کی خدمت کروں گا تو مجھے وہ طریقہ آ جائے گا جو میں سیکھ رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں. تو حضرت خواجہ عثمان حرونی رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ تشریف لے گئے. مدرسے میں طالب علم جو ہوتے ہیں اس کے اندر ایک طالب علم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں. خواجہ عثمان حرونی کو دیکھنا تھا کہ ان کے دل و دماغ بدل گئے. انہوں نے کہا کہ مجھے مدرسے کی زندگی نہیں، میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں. پھر اس کے بعد خدمت کرتے کرتے ان کو وہ مقام ملا کہ جن کا نام بڑے ادب و احترام سے ہمیں لینا پڑتا ہے. اور ان کی تصانیف کو کس نے پڑھا؟ ان کی تصانیف کو کس نے پڑھا؟ وہ کیا کرنے کے لیے آئے تھے؟ جب یہاں تشریف لائے تھے نہ زبان ان کی کوئی سمجھتا تھا، نہ ان لوگوں کی زبان ان کو سمجھ میں آتی تھی. چند فقراء کے ساتھ آ گئے ہندوستان کے اندر. کس لیے آئے؟ دین پھیلانے کی خاطر آئے، اللہ کی عبادت سکھلانے کے لیے لوگوں کے پاس آئے. زبان تک نہیں جانتے، ویسی جگہ پر بیٹھ کر کے یہ کام کر رہے ہیں اور وہ ولایت کے درجے سے مالا مال ہیں. تو ایسی کرامتوں کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ لوگ تنگ آ گئے. یہ کاسا جو فقراء کے پاس کالے رنگ کا ہوتا ہے، کاسا، اس کاسے کے اندر انہوں نے ندی کو اس کے اندر ضم کر لیا. جب پانی طلب کرتے تھے تو پینے کے لیے پانی نہیں ملتا تھا، انہیں پانی نہیں دیا جاتا. تو فقراء نے شکایت کی کہ حضور ہم کریں کیا جب ہمیں پینے کے لیے پانی ہی نہیں ملتا؟ تو حضرت والا نے فرمایا جاؤ تمہارے کاسے میں سے ایک کاسا پانی لے کر کے آ جاؤ. تو وہ صبح کے وقت گئے، جبکہ ابھی لوگ اٹھے بھی نہیں تھے، گئے اور کاسے میں پانی لے کر کے آ گئے. لوگ صبح کو جب وہاں پہنچے دیکھا تو ساری ندی خشک پڑی ہے. ندی ہے کہ تالاب، وہ خشک ہو گیا ہے. لوگوں نے دیکھا کہ تالاب کیسے خشک ہو گیا، پریشان ہوئے. اب جا کر کے دیکھا تو وہ کاسے میں سے پانی نکال رہے ہیں، اسی پانی میں سے نہا رہے ہیں، اس پانی میں سے وہ فقراء اپنے کپڑوں کو دھو رہے ہیں، خود پی رہے ہیں، اپنے جانوروں کو بھی پانی پلا رہے ہیں. جہاں یہ بات دیکھتے ہیں تو لوگوں کو بڑا تعجب ہو جاتا ہے. کیا خواجہ معین الدین چشتی سے ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ شرم کی بات ہے. شرم کرو. ایسا ذہن اگر بنتا ہے تو معلوم کرو کہ تمہارا نفس تم کو خراب کر رہا ہے، بلکہ ابلیس تمہارے دل کے اندر وسوسہ ڈال رہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام ہیں. دیکھیے میں ایک اور بات آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں تاکہ یہ بات آسانی سے آپ سمجھ سکیں. جب دجال آنے کا وقت قریب ہو گیا ہے، دور فتن ہے، فلسطین میں جھگڑا شروع ہو گیا ہے، بیت المقدس کو لے کر کے سب معلوم ہو رہا ہے کہ قیامت کی نشانیاں پوری ہو رہی ہیں. کعبۃ اللہ اور مدینہ منورہ کے اندر دیکھیے، مدینہ منورہ کے اندر غیر مسلموں کو بھی ان لوگوں نے جگہ دے دی ہے، یہ بھی آپ لوگوں کے آنکھوں کے سامنے ہے. فلسطین میں خون خرابہ چل رہا ہے، یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں. مسجد اقصیٰ کا جھگڑا ہے، یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ ہے اب یہودیوں کا اور مسلمانوں کا جھگڑا ہوگا. تو ایسے میں امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، تب تک کہ دجال بھی آ گیا ہوگا. جب دجال آ جائے گا، اس دجال کے بارے میں آپ جانیں کہ وہ مسیح الدجال ہے. دجل کا مسیحا، دھوکہ دینے والوں کا مسیحا، ان کا راہنما، ان کو راستہ دکھانے والا مسیح الدجال. پھر ادھر دیکھیں ایک طرف کہ اس کو خراب کرنے کے لیے، اس کو غارت کرنے کے لیے، اس کی وہ برائیاں جو ہیں اس کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم کو بھیج رہا ہے. یعنی مریم کے بیٹے جو مسیح ہیں عیسیٰ علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ بھیج رہا ہے.
اب یہ جو برائیاں آ رہے ہیں وہ برائیوں کو ختم کرنے ہی کے لیے یہ بات آ رہی ہے. جو جھگڑے فسادات ہوں گے، حتیٰ کہ دجال جب لوگوں سے کہے گا کہ دیکھو میں تمہارا خدا ہوں، تو لوگ انکار کریں گے کہ ہم نہیں مانتے کہ تو کیسے خدا ہے. تو کہے گا اگر تیرے ماں باپ کو میں زندہ کر کے بلا لوں، اگر وہ میرے بارے میں گواہی دیں، تو کیا تو مجھے مان جائے گا کہ میں تیرا خدا ہوں؟ وہ اپنے مکر سے شیاطین جو اس کے قبضے میں ہیں ان کو حکم کرے گا کہ اس کے ماں باپ کے چہرے لے کر کے آؤ اور میرے بارے میں گواہی دو. تو شیاطین اس آدمی کے ماں باپ کی شکل اختیار کر کے آئیں گے اور کہیں گے بیٹا مان جا اس کی بات، یہ تو خدا ہے. یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اب قریب آنے والا ہے لوگوں کے سامنے. اور یہ ہماری جو حالت ہے ابھی ہم درست نہیں کر لیتے تو پھر ہمارے ایمان کو باقی رکھنا بہت مشکل ہے. ہمارا ایمان ہمارے اندر باقی رہے گا بہت مشکل ہے، ذہن میں رکھیں. جب یہ دجال آ جائے گا تو اس کو ختم کرنے کے لیے عیسیٰ بنت مریم یعنی مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دجال کا جسم پگھلنا شروع ہو جائے گا. یہ ایک اچھائی کا مسیح ہے، یہ ایک برائی کا مسیح ہے. برائی کے مسیح کو دجال کہتے ہیں اور جو اچھائی کا مسیحا ہے اسے عیسیٰ کہتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں. وہ دجال جو ہے انسان کے 2 ٹکڑے کر کے پھر زندہ کر لے گا، انسان کو مار کر کے پھر زندہ کر لے گا. تو دجال کو اتنا بڑا پاور کہاں سے آ گیا؟ تو یہ اللہ ہی کی دین ہے. ذہن میں رکھیں، اللہ نے آزمانے کے لیے ایسا دیا ہے اس کو. اور پھر ادھر دیکھیں کہ ایک ہی طرف کا پلڑا دوسری طرف کا پلڑا کچھ بھی نہیں. تو مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت دی کہ وہ مردوں کو زندہ کر لیں، قبر میں سے قبر والے کو باہر نکال کے بات چیت کر لیں اور پھر چاہیں تو اس کو اندر بھیج دیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پرندوں کی شکل کی مورتیاں بنائیں، مٹی کی ایسی گڑیا بنا لیں جو پرندے کی شکل میں ہے اور اس کو پھونکیں تو وہ زندہ ہو کر کے اڑ جائے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اتنے بڑے بڑے وہ بھی زندہ کر سکتے ہیں اور دجال بھی زندہ کرے گا. ذہن میں رکھیں. تو معزز سامعین کرام، اگر ایسا وقت ہمارے حال میں اگر آ جائے گا تو ہم کہاں جائیں گے، کیا کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے امام مہدی علیہ السلام کو جو بھیجنا ہے، جس کے بارے میں ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ساری دنیا کے اندر دجل پھیل جائے گا، بے انصافی پھیل جائے گی، جھوٹ جب اونچائی کی طرف لہریں مار رہا ہوگا، ہر طرف دھوکہ ہی دھوکہ ہوگا، غارت گری ہوگی، تو ایسے میں میرے خاندان میں سے، میری فاطمہ کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ ایک میرے بچے کو بھیجے گا جس کا نام میرا نام ہوگا اور جس کے ماں باپ کا نام میرے ماں باپ کا نام ہوگا، جسے کہتے ہیں محمد بن عبداللہ المہدی. وہ عدل سے بھر دے گا، ایسا انصاف پیدا کرے گا میرا بچہ کہ شیر اور بکری دونوں ایک جگہ اکٹھا ہو کر کے پانی پی لیں گے. نہ بکری کو ڈر ہوگا، نہ شیر کے دل میں ہرس ہوگی کہ میں بکری کو کھا جاؤں. ایسا عدل و انصاف بھی آنے والا ہے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم اس دور میں ہوں، امام مہدی کے دور میں، تو ہم کیا کریں سرکار؟ تو صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میرے مہدی کو پاؤ، اگر مہدی کو تم پاؤ، آپ نے بہت لمبی باتیں بتائی ہیں کہ ان کو کیسے پہچانیں گے، کہاں پہچانیں گے، ان سے کہاں ملاقات کریں گے، یہ سب باتیں آئی ہیں حدیث کے اندر. جب مہدی مل جائیں تو حضور نے فرمایا کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کر لینا. آج کل تو لوگ کہتے ہیں کہ بیعت کا کچھ معنی ہے، یہ بیعت کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب دھوکہ ہے، یہ پیغمبر نے جو بیعت کی ہے وہ الگ ہے، وہ بیعت کے اوپر چلتا ہے. ارے تم جانتے کیا ہو؟
حضرت ابو بکر صدیق سے بیعت لینے والے کتنے صحابہ، حضرت عمر فاروق سے بیعت لینے والے کتنے صحابہ، عثمان غنی کے ہاتھوں پر بیعت کرنے والے کتنے صحابہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے کتنے صحابہ، امام حسن امام حسین کے ہاتھوں پر بیعت کرنے والے کتنے صحابہ، کتنے تابعین. اور آخر میں حضور نے یہ فرما دیا کہ قیامت کے قریب اگر میرا مہدی آ جائے تو اس کے ہاتھ پر بھی بیعت کر لینا. جبکہ صحابہ جانتے ہیں کہ قیامت تک تو ہم رہیں گے نہیں، لیکن ہماری خاطر صحابہ نے سوال کیا حضور علیہ السلام سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ قیامت تک آنے والے پورے ہم ہی ہیں. ہم تو پڑوس کو ہم نہیں سمجھتے، پڑوسی کو اپنا نہیں مانتے، لیکن وہ صحابہ ہیں، ان کا ایمان ایسا ہے کہ قیامت تک آنے والا جو بھی کلمہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ ہمارا ہے، ایسا عقیدہ ان کا. تو معلوم کریں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے اعمال کو ضائع کیا ہے، برباد کیا ہے. اور جمعہ کو جب دیکھتا ہوں تو میری حالت کچھ تبدیل ہوتی جا رہی ہے کہ لوگوں سے کوئی گلہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہے. کوئی حاضر ہوا نہیں ہوا تو وہ خسارے میں رہے گا، نقصان اٹھائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا. دیکھیے سر عام بات ہوتی تو وہ بات الگ ہوتی کہ وہ کافر کو بھی، مشرک کو بھی، منافق کو بھی، سب کو ہے، ہم یہ کہ کچھ بھی نہیں ایسا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر حکم فرمایا ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اللہ کے رسول کے ماننے والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مان لو. ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو برباد ہونے سے بچا لو، ضائع نہ ہونے دو اپنے اعمال کو. وگرنہ اگر تم ان کی بات نہیں مانو گے، اپنی مرضی سے زندگی بسر کرو گے. اللہ نے حکم دیا کہ جب اذان کی آواز سنو تو مسجد کی طرف دوڑو. ہمارا حال کیا ہم نے بنا لیا. تو یہ کھلی باتیں ہیں، جو بھی غلط کر رہا ہے غلط ہے. اب یہ آخری دور ہم کو دکھا رہا ہے کہ لوگوں کے ذہن کیا کیا ہو رہے ہیں، لوگ کیا کیا کرنا چاہتے ہیں، کیسے کیسے مغالطے میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ خیال کر رہے ہیں کہ اللہ والوں کی صحبت ہے، یہاں سے جا کر کے ہم ناچ گانا کریں گے، قوالیاں کر لیں گے تو یہ اللہ والے ہم کو لے جائیں گے. وہ مڑ کر بھی آپ کو نہیں دیکھیں گے، کیونکہ آپ نے ان کو تکلیف دی ہے، آپ نے ان کو ستایا ہے. انہوں نے کب کہا تھا کہ آؤ میری بارگاہ میں بیٹھو، اب کسی خوال کو، کسی خوالن کو لے کر کے آ جاؤ، رات بھر ناچ گانے کرو. تو دوسرے لوگوں کو بھی یہ اہل سنت جماعت بننے والے لوگ جو کہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم اہل سنت بڑے پکے ہیں، ہم ایسے ہیں، ہم ویسے ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، سب کا حال دکھائی پڑ رہا ہے کہ کون کون کیا کر رہا ہے. کوئی کسی کو گلہ نہ کرے. میں تو آج آپ لوگوں کے سامنے ایک بات رکھوں کہ کوئی کسی کا گلہ نہ کرے. وہ کر رہے ہیں تو وہ جواب دیں گے. ہم کو بچنا ضروری ہے کہ نہیں یہ آپ فیصلہ کریں. ہم بچیں گے کیونکہ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں کہ ہم اللہ کو جواب دے سکیں. اللہ کے سامنے کھڑے ہوں ہماری ایسی طاقت نہیں، ہمارے اوقات نہیں ہے. ہم کو تو چاہیے کہ ایسی باتوں سے بچیں، پابندیاں کریں جہاں تک ہو سکے. تو تبھی جا کر کے اللہ والے آپ کو چاہیں گے. ایک اور واقعہ بھی عرض کرتے ہوئے اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہوں گا کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ ہے کہ وہاں پر ایک لڑکا جو قرآن کا حافظ تھا، قرآن کو اس نے یاد کر لیا تھا، اس نے چاہا کہ میں ایک پیر کے اوپر کھڑا ہوں اور خواجہ کے سامنے جو قرآن میں نے یاد کیا ان کو پڑھ کے سناؤں. پورا قرآن سنیں گے خواجہ تو کچھ نہ کچھ مجھے مل جائے گا، یہ اس کا خیال ہے. وہ کھڑا ہے، ایک پیر کے اوپر کھڑا ہو کر کے قرآن کو اس نے پڑھنا شروع کر دیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین سے اس نے شروع کیا. سورہ بقرہ پڑھ رہا ہے، اس نے شروع کر دیا، قرآن پڑھنا شروع کیا. بیچ میں ایسی حالتیں آئی کہ وہ کھڑا ہو کے جو پڑھ رہا ہے ویسے میں کوئی آ کر کے، کوئی عورت آئی تھی، اس نے کچھ منقبتیں پیش کی. وہ جیسے وہ منقبت پڑھ رہی ہے، کچھ گا رہی ہے ان کی شان میں، تو درگاہ سے ایک ایسی تھیلی نکل آئی جو اس کی گود میں آ کر کے گری. تو اس نے وہ اٹھا لیا
اور کہنے لگی کہ واہ خواجہ تو نے تو قبول کر لیا، یہ کہہ کر کے وہ لے کے چلی گئی۔ بیچ میں جو بھی آتا اسے وہاں سے تھیلیاں نکل آ رہی ہیں، یہ کرامت دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں۔ یہ قرآن پڑھنے والا جو لڑکا تھا اس کے دل کے اندر بات پیدا ہو گئی کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں اللہ کا کلام، کیا خواجہ کو اللہ کا کلام پسند نہیں ہے کیا؟ یہ قوالیاں جو گا رہی ہیں ان کے منہ پر پیسے پڑ رہے ہیں اور میں یہاں کھڑا ہو کر کے قرآن مجید کو پڑھ رہا ہوں اور خواجہ میری نہیں سن رہے ہیں۔ یہ سن کر یہ سمجھ کر کے جیسے وہ واپس سے نکلا، جا رہا تھا درگاہ سے، وہ باہر جا رہا ہے کہ اس کے کندھے پر کسی کا ہاتھ پڑا۔ اس نے پوچھا بیٹا کیا ہے؟ مڑ کے دیکھا کہ کوئی بزرگ ہے، پوچھا کہ بیٹا کیا ہے، کیوں ناراض ہوتے جا رہے ہو، صورت اتنی چھوٹی بنا کے جا رہے ہو؟ کیا کریں، خواجہ کو قرآن پڑھنا پسند نہیں ہے، وہ قوالیاں گانے والوں کو دے رہے ہیں۔ تو اس بزرگ نے اپنی طرف سے 2 تھیلیاں نکالی اور اس کے ہاتھ میں رکھا، بیٹا تیری غلط فہمی ہے، خواجہ کو تیرا قرآن پڑھنا اور وہ سننا بہت زیادہ محبوب ہے۔ تو جو پڑھ رہا ہے تو پڑھنے میں وہ خلل بن رہی ہے، اس لیے اسے تھیلیاں جلدی جلدی مل گئیں، وہ دوڑ گئے اور تو نے ایسا غلط خیال کر لیا۔ تو پھر اس لڑکی کے دل کے اوپر بہت گہرا اثر ہوا۔ جیسے ہی اس نے تھیلیاں ہاتھ میں لی دیکھی، پھر مڑ کے دیکھا حضرت غائب ہیں، ارے کون آیا تھا نہیں جانتے۔ پھر دوڑ گیا اندر، رونا دھونا شروع کیا اور کہا کہ میں یہاں پر کھڑا ہو کر کے آپ کو ضرور قرآن سنا کر ہی جاؤں گا۔ تو معلوم کریں کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں کوئی قرآن پڑھتا ہے تو وہ اس کو محبوب رکھتے ہیں۔ چلیں اور ایک حدیث بھی سن لیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جمعہ کی نماز کے بعد کوئی قبرستان کو جائے، وہاں کھڑا ہو کر کے 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ ایک آیت ہے، اس آیت کو آیت الکرسی کہتے ہیں۔ آیت الکرسی تو بہت سارے بچوں کو یاد ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا وہ 3 مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھے اور اس کا ثواب خبر والوں کو بخشے تو اللہ تعالیٰ اس آیت الکرسی کے برکت سے تمام قبرستان کے خبر والوں کے خبروں میں نور کو بھر دیتا ہے، اور اتنا ہی نور اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے کو دیتا ہے جتنا خبر والوں کو دیا ہے۔ تو اب یہاں سے جاتے ہیں، کوئی فاتحہ خوانیاں وغیرہ کرتا ہے، کسی بزرگ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر کے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، قل هو اللہ احد پڑھ لیتا ہے، ایصال ثواب کر کے آتا ہے، تو معلوم کریں کہ وہ اللہ والوں کو وہ پسند آتا ہے۔ لیکن آج ہم لوگ جو رواج بنا چکے ہیں، اس رواج کی وجہ سے ہمارا ایمان کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، دوسروں کا احساس بھی ہمیں نہیں ہے۔ ہم مسلمان کہلانے کے سے بھی خاسر ہیں۔ بڑی شرم کی بات ہے کہ دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف ہو رہی ہے اور ہم کو احساس تک نہیں ہو رہا۔ کیسے مسلمان ہیں ہم؟ تو معزز سامعین کرام، وقت کی قلت ہے، انشاءاللہ اللہ والوں کی باتوں کو کہاں سمجھیں گے ہم؟ پہلے ہم اپنے حالتوں کا جائزہ لیں، پہلے ہم سچے مسلمان ہو جائیں، پھر آگے کی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں اس کے کلام کی سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے اور آپ کے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پایہ محبت ہمیں نصیب فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم تمام کو اللہ والوں کی صحبت نصیب فرمائے، اور ان اللہ کے نیک بندوں سے اللہ تعالی ہم تمام کو فیض یاب فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک قدیر بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔